اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ عزیزان گرامی، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دیجئے گا کہ میں اپنے بندوں کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ میں ان کی آواز کو سنتا ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کے گڑ گڑانے کو سنتا ہوں، ان کی التجا کو سنتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ جب میں انہیں بلاؤں تو وہ بھی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں اور ایمان مجھ پہ لائیں، تو میں ان کے مسائل کو حل کرنے والا ہوں، ان کی مشکلات کو دور کرنے والا میں ہی ہوں۔ یعنی علاوہ اللہ کی ذات کے کون ہے کہ جو انسان کو مصیبتوں سے نجات دے، آئے ہوئے آلام و مصائب سے نجات دے سکے اور غضب الہی سے بچا سکے، تو اسی اللہ الہی کے رحمت کے سائے میں یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے دعا کا سہارا لیتے ہوئے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کے لیے اور ایک مومن کے لیے ایک بہت بڑا اسلحہ ہے۔ یہ دعا بین لیلۃ وضحاہا، یعنی دعا چشم زدن میں امور کو بدل دینے والی طاقت کا نام دعا ہے۔ دعا صدق دل سے نکلے تو جا کے باب اجابت تک ٹکراتی ہے، اور جو دعا باب اجابت تک ٹکرائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب اس کا ظاہری طور پہ نتیجہ مل جانا ہمیں ضروری نہیں ہے کہ قبول ہوئی دعا تبھی یہ ہے۔ ہو سکتا ہے دعا قبول ہو گئی لیکن اس کا رزلٹ اور نتیجہ ابھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم جاہل ہیں اپنی مصلحت اور نقصان کے بارے میں، اپنے نفع اور نقصان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ کون سی چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے اور کون سی چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی ہے۔ لیکن خداوند عالم بہتر سمجھتا ہے اور بے جانتا ہے ہمارے بارے میں۔ ایک بچوں کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے، ورنہ بزرگ تو جانتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا بچہ کے سامنے دو چیزیں رکھ دی جائیں، ایک ایسا کوئی چمکتا ہوا شیشہ اور اسی کے ساتھ میں آنکھ کا ایک شعلہ، لیکن بچے کو تو پتہ نہیں ہے نفع و نقصان کا۔ اب وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے کہ جو زیادہ ہی جس میں چمک پائی جاتی ہے اس کی طرف لپکنے لگتا ہے۔ لیکن ذمہ داری والدین کی یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں۔ اب اگر بچہ روئے، پیٹتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے سر کہ مجھے وہ چیز مل جائے، لیکن پتہ کس کو ہے؟ والدین کو پتہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ پہ لگ جائے تو اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ اور بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ میں لیتے ہیں فوراً منہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، جب منہ میں جائے گا تو منہ جل جائے گا۔ یہ کس کو پتہ ہے؟ والدین کو۔ لاکھ بچہ روتا رہے گا، جو ہے کیا ہے، چیختا رہے، چلاتا رہے، لیکن وہ چیز اس کو نہیں دی جائے گی، بلکہ کوشش کی جائے گی کوئی دوسری چیز دی جائے جس سے نقصان نہ ہو۔ اب اس سے بھی تھوڑا سا اور واضح کر کے بچوں کے لیے کہ اگر بچہ بھوکا ہے، اب جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو روتا ہے، جب روتا ہے تو ماں بچے کے رونے کے انداز سے پتہ لگا لیتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا اس کے جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، احساس ہوتا ہے۔ یہ ماں کی مامتا ہے، یہ خداوند عالم نے رکھا ہے، سبحان اللہ، کہ تاکہ جو ہے کیا بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ لیکن عجب انسان ہے یہ، اتنی ساری نعمتیں اور رحمتوں کو نازل کرنے کے بعد بھی کبھی کبھار یہ انسان آ کے اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آئیں یہاں سے چھوٹی سی بات یہ کہ بچے کو بھوک لگی، بچے نے رونا شروع کیا۔ اب
ماں بچے کو دودھ دینے جا رہی ہے لیکن جو دودھ ہے وہ گرم ہے، تب کیا فرض بنتا ہے کہ جیسے بچے نے رویا فوراً اٹھا کے ماں دے دے دودھ، جیسا بھی ہو، ٹھنڈا ہو کہ گرم ہو، زیادہ گرم ہو یا نارمل ہو یا جو بھی ہو؟ نہیں، بچہ روتا رہے گا، ہو سکتا ہے بچہ اپنے ذہن ناقص میں یہ تصور کر رہا ہے کہ جو کیا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، یعنی میں جو رو رہا ہوں، جو چیز مجھے مل نہیں رہی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے دودھ نہیں مل رہا ہے۔ لیکن بچے کو کون سا دودھ دینا چاہیے، بچے کی مصلحت کس دودھ میں ہے، وہ کون جانتی ہے؟ ماں جانتی ہے۔ ٹھیک ہے، روتا رہے بچہ تھوڑی دیر، ہو سکتا ہے 5 منٹ 10 منٹ، جب یہی دودھ گرم ہونے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے، یعنی اتنی مقدار میں اس میں کمکما جس کو کہا جائے معطرت میں پہنچ جائے کہ اگر وہ پیے تو اس کا منہ نہ جلائے، ہونٹ نہ جلیں، اس کی زبان نہ جلے، اس کا جو ہے کیا ہے حلق نہ جلے، تب پھر وہ دودھ اٹھا کے ماں اس کو دیتی ہے۔ یہ جتنی دیر میں روتا رہا ہے، یہی اندازہ کیجئے ہماری دعاؤں کا کہ ہم جب دعا کرتے ہیں تو خداوند عالم دعا کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن اب یہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم دولت مانگ رہے ہیں، وہ دولت ہمارے لیے جو ہے نا ہو سکتا ہے فائدہ مند نہ ہو، نقصان دہ ہو جائے۔ دولت کے آتے ہی جو ہے کیا ہم سرکشی کرنے لگ جائیں، فرعون و حامان و شداد بن جائیں۔ ہم مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کرسی مل جائے، ہم جو ہے کہ ایم ایل اے ایم پی بن جائیں، پرائم منسٹر بن جائیں، پریسیڈنٹ بن جائیں، حاکم بن جائیں، ملک بن جائیں، بادشاہ بن جائیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مالک اور بادشاہ اور پرائم منسٹر بننے کے بعد کیا ہوگا، کہ پھر ہم جو ہے ہم سے جو نیچے کے ہیں لوگ، جو غریب طبقہ ہے، ان پہ ہماری کوئی نظر بھی نہ ہوگی، نہ کوئی ملنے کے لیے آئے گا، اور ہو سکتا ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جائے۔ لیکن ہم مانگ تو رہے ہیں، لیکن وہی حساب ہے کہ جس طرح سے بچے کا حال ہے وہی حال ہمارا خداوند عالم کے آگے ہے، اس لیے کہ ہم جاہل ہیں، ہم جہل کل ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن دعا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آئیے دعا افتتاح کے ان جملوں کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ فَلَمْ أَرَى مَوْلًا كَرِيمًا أَصْبَرَ عَلَى عَبْدٍ لَئِيمٍ مِّنْكَ عَلَيَّ يَا رَبْ۔ یہاں پس پروردگار، میں نے تیرے علاوہ کسی کو، سید و سردار کو ایسا نہیں پایا کہ جس نے اپنے ایک لئیم ناہنجار بندے کی ان تمام یعنی کے باوجود بھی اپنے بندے پہ صبر کرے۔ تجھ سے بڑا صابر میں نے کسی کو نہیں پایا، جبکہ تیرے قبضے میں سب کچھ ہے۔ اگر تو اذا اراد شیئا یقول کن فیکون کی منزل پہ ہے، جب اگر تو ارادہ کر لے اور ارادہ کر کے فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ جب حالت یہاں تک پہنچ جائے تو تجھ سے بڑا میں نے صبر کرنے والا نہیں پایا، یعنی ایک ایسا سردار، ایک ایسا آقا اور مولا جو اپنے غلام کی بہت ساری غلطیوں اور نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی صبر کر جائے، تجھ سے بڑا صابر میں نے بار الہ، میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسے آقا و مولا و سید و سردار کو، اور جو اتنا بڑا کریم ہے کہ جو اصبر علی عبد لئیم، ایک ناہنجار غلام اور بندے پہ صبر کرتا رہا، من کا علیہ، یعنی تجھ سے بڑا کوئی مولا و آقا میں نے نہیں پایا مجھ پہ، یعنی میں ایک ایسا گنہگار اور ناہنجار بندہ ہوں تیرا، میری تمام نافرمانیوں کے باوجود تو مجھ پہ صبر کرتا جا رہا ہے، تجھ سے بڑا صابر میں نے نہیں پایا ہے۔ انک تدعونی فاولی عن، اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بار الہ، تو مجھے بلاتا ہے اپنی طرف اور میں تجھ سے روگردانی کر کے بھاگتا رہتا ہوں۔ اللہ، تو مجھے بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، اور لیکن میں تجھ سے اپنی جان چھڑا رہا ہوں، تجھ سے میں دور ہو رہا ہوں، تجھ سے میں روگردانی اختیار کر رہا ہوں۔ وتتحبب الی، اور تو بار الہ مجھے چاہ رہا ہے اور میرا محبوب ہے تو،
میری محبت تجھ میں پائی جاتی ہے، لیکن میں کیا ہوں؟ فَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ، اور میری دشمنی تیری طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ جتنی محبت تیری میری طرف بڑھ رہی ہے، اور میری محبت جتنی تیرے پاس ہے اتنی ہی مقدار میں تیری دشمنی میرے دل میں ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا، بتائیے کتنا بڑا ناہنجار بندہ ہے اپنے پروردگار، لیکن پروردگار کتنا بڑا صابر ہے اور کتنا بڑا کریم ہے۔ وَتَتَوَدَّدُ إِلَيَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْكَ، اور تو میرے قریب ہونا چاہتا ہے اور قریب ہو رہا ہے، لیکن افسوس میرے اوپر افسوس یہ ہے کہ میں اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! یعنی پروردگار اپنے بندے کے قریب ہونا جا رہا ہے، قریب ہونا چاہ رہا ہے، قریب سے قریب ہونا چاہ رہا ہے، لیکن بندہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کأنی لیتطول علیک، اللہ اکبر! گویا میں یہ اشارہ دینے جا رہا ہوں کہ میں نعوذ باللہ سرکشی کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تطول علیک یعنی تجھ پہ میں بڑھ چڑھ کر، یعنی نعوذ باللہ سرکشی، باوجود اس کی کیا ہے؟ فَلَمْ يَمْنَعْكَ ذَلِكَ مِنَ الرَّحْمَةِ لِي، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اس حد تک میرا پہنچ جانا، کہاں تک؟ سرکشی کے حد تک، اس سرکشی نے تجھے اپنی رحمت میرے اوپر نازل کرنے سے منع نہیں کیا، نہیں روکا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی میں اس طرف بڑھتا جا رہا ہوں گناہوں کی طرف، تیری نافرمانیوں کی طرف، تو مجھے قریب بلا رہا ہے، میں تجھ سے دور ہوتا جا رہا ہوں، تو میرے قریب ہونا چاہ رہا ہے، میں تو وہ چیز قبول نہیں کر رہا ہوں، اور یہاں تک کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھ سے سرکشی اختیار کرتا جا رہا ہوں، لیکن سرکشی نے کیا یہ کیا کہ تیری رحمت مجھ پہ نہ آئے؟ نہیں، ان تمام اعمال و نافرمانیاں، تمام چیزوں نے تجھے منع نہیں کیا کہ تو اپنی رحمت مجھ پہ نازل کرے، باوجود اس کے تیری رحمت مجھ پہ نازل ہو رہی ہے۔ الاحسان الیہ، اور تیری اچھائی اور تیرا احسان مجھ پہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ والتفضل علی بجودک وکرمک، اللہ اکبر! اپنے جود و سخا اور اپنے کرم سے مجھ پہ اتنا زیادہ تو نے کیا ہے، اتنا زیادہ اپنی نعمتیں تو نے مجھ پہ نازل کی ہیں، ہوئی ہیں، ان تمام کی طرف ہوتے ہوئے میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے ایک جاہل، ان پڑھ، جٹ اور جس کے بعد جس کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، ایسے بندے پہ اپنا رحم نازل کرو۔ وجد علیہ بفضل احسان، اور تو اپنے احسان کے ذریعے سے اس پہ باقاعدہ طور پہ تو اپنا احسان باقی رکھ، اس پہ اپنا فضل جاری کرتے ہوئے۔ کیوں؟ انکا جواد کریم، بے شک تو بہت بڑا جواد ہے اور کریم ہے، یعنی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے اور دینے والا ہے، سخاوت کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ الحمدللہ مالک الملک، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو تمام ملک کا اور خلقت کا مالک ہے۔ مجری الفلک، جو سمندروں میں کشتیوں کو چلانے والا ہے۔ مسخر الریاح، اور ہواؤں کو دوڑانے والا اور چلانے والا تو ہی ہے پروردگار، جس کی تعریف و حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ فالق الاصباح، رات کے اندھیرے کو ہٹا کر دن کی روشنی اور اجالا اور نور پیدا کرنے والا تو ہے۔ دیان الدین رب العالمین، اور انسانوں کو دین عطا کرنے والا اور تمام عالمین کا پروردگار تو ہے۔ تیری ہی حمد و ثنا، اور تو ہی حمد و ثنا کا سزاوار اور لائق حمد و ثنا تو ہی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔